بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کو دوسری اسپیشیز یا نسلوں سے ممتاز کرتی ہیں، لیکن ایک عنصر جو فیصلہ کن تخصیص واضح کرتا ہے وہ انسانوں کی کلیکٹیو لرننگ یا سیکھنے کی اجتماعی صلاحیت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں چمپینزی یا بنمانس کی مثال لے لیتے ہیں کہ وہ آپس میں کیسے ابلاغ کرتے ہیں یا کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ یہ اپنے عرصہ حیات میں اپنے تجربوں سے سیکھتے ہیں۔ کچھ اوزار وغیرہ بنانے کی اور انہیں استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جیسے کوئی لکڑی کا ٹکڑا وغیرہ گڑھا کھودنے کے لیے استعمال کرنا۔ بنمانس یہ تمام سیکھی ہوئی باتیں یا چیزیں اپنے آس پاس کے دیگر بنمانسوں یا اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، مگر چمپینزی کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے پاس ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کا کوئی باقاعدہ مناسب طریقہ یا ذریعہ نہیں ہے، لہٰذا وہ صرف اپنی حرکات دکھا کر بات چیت کرتے ہیں، جو کہ ابلاغ کا ایک غیر مؤثر طریقہ ہے، اور وہ اسے اگلی نسل تک بھرپور طرح سے پہنچانے کے قابل نہیں ہوتے، جس سے تجربے اور معلومات کا نقصان ہوتا ہے۔ جانور اپنی زندگی کے دوران کافی کچھ سیکھنے اور سکھانے کے قابل ہو سکتے ہیں، لیکن جب انہیں بات چیت کرنی ہوتی ہے تو انہیں دوبارہ وہی مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ اگرچہ ایک چمپینزی کی انفرادی زندگی کے دوران سیکھنے کا عمل جاری ہے، لیکن پھر بھی معلومات کا نقصان ہے، کیونکہ انہیں منتقل اور محفوظ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دوسری طرف انسانوں کے پاس ایک علامتوں کی زبان ہوتی ہے۔ ایک انسان سے دوسرے انسان تک آپ اچھی طرح سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ انسانی زبان محض دکھانے یا بتانے سے کہیں زیادہ دلچسپ اور مؤثر ہے۔ تصور کریں کہ اگر آپ کو زبانی طور پر بات چیت کیے بغیر کچھ سیکھنا ہے اور آپ کو صرف کسی کے عمل کو دیکھنا پڑے، تو اب آپ اندازہ کریں کہ جانوروں یا چمپینزیز کے لیے ایک دوسرے کو کچھ سکھانا کتنا مشکل ہے۔ آپ معلومات کا اچھا خاصا حصہ ایک شخص سے دوسرے کو منتقل کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ قبیلے یا گروہ کا کوئی دوسرا فرد ہو، اور پھر اس میں انسان کچھ اور اختراعات اور تشریحات بھی لے کر آ سکتا ہے۔ وہ اپنی پچھلی نسل سے یا آس پاس موجود دوسرے انسانوں سے تمام معلومات حاصل کرنے کے قابل ہے، اور چونکہ انسان کے پاس ایک مؤثر طریقہ کار ہے ابلاغ کا جس کی مدد سے وہ اپنی بات بیان کر سکتا ہے، سو انسانی تہذیب ایک اجتماعی یادداشت رکھنے کے قابل ہے۔ چمپینزی کی نسل میں ہر فرد کو چیزوں کو دوبارہ سیکھنا پڑتا ہے، ہر بار نئے سرے سے، جبکہ انسانوں میں معلومات اور تجرباتی یادداشت دوسرے انسانوں کو منتقل کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے انسانوں کی یادداشت بڑی اور وسیع ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس یہ اجتماعی علم ایک نسل سے دوسری نسل تک حاصل کرنے اور آگے پاس آن کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مزید برآں یہ امر صرف علم اور تجربے تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ کسی بھی وقت تمام انسانی دماغوں کا ایک اجتماعی میموری بینک بننے دیتا ہے، جسے انسانیت کی ترقی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جس سے ماحولیاتی نظام کے مخصوص حصوں کو اپنی ضروریات اور آسانی کے مطابق ڈھالنا اور ایک دوسرے کو علم سکھانا آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ صرف سپیشیز یا پرجاتیوں کے ایک رکن کے دماغ یا یادداشت کے بارے میں نہیں ہے، یہ اب پرجاتیوں کے پورے گروپ کا دماغ یا میموری بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو سب کچھ کرنا جانتا ہو، یا یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام انسان سب کچھ جانتے ہوں، کیونکہ وہ بآسانی دوسرے انسانوں کے تجربے یا علم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جسے ہم اجتماعی علم کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جانوروں کی اپنی زبانیں ہیں؟ مثال کے طور پر اگر بندر خطرے میں ہو تو چیخے نہیں ماریں گے؟ کیا یہ ابلاغ کی ایک شکل نہیں ہے؟ کیا پرندوں کے پاس ایسے گانے نہیں ہوتے جو بات چیت کے لیے یا کسی ساتھی کی تلاش کے لیے یا اس کی یاد میں وہ گاتے ہیں؟ یہ ابلاغ کی شکلیں تو ضرور ہیں، لیکن اجتماعی علم یا سیکھنے کے معاملے میں کوئی کردار نہیں ادا کرتی۔ بندروں کی چیخنے کی آواز ایک انتباہ، ایک وارننگ ہو سکتی ہے، لیکن ان آوازوں میں کوئی گہری یا سیکھنے کی بات نہیں ہے، جبکہ انسانی زبان کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک علامتی زبان ہے، اور اس کا مطلب صرف تحریری زبان نہیں ہے بلکہ اس میں آوازیں بھی شامل ہیں۔ زبانی علامتوں کو مقررہ اصولوں اور گرامر کے مطابق ملایا جا سکتا ہے۔ یہی چیز انسانی زبان کو دوسری زبانوں سے بالاتر بناتی ہے، اور علامتی زبانیں آپ کو لاتعداد معانی دینے کے علاوہ
ان چیزوں کا حوالہ دیتی ہیں جو کہ خلاصہ ہے ایک بڑی کہانی کا یا بڑی معلومات کے ذخیرے کا، اور جن میں حال، مستقبل، ماضی قسم کی فرضی اور تجریدی چیزیں بھی شامل ہیں، اور یہ تمام چیزیں علم یا تجربات کو ایک انسان سے دوسرے تک بہترین طور پر پہنچانے کے لیے ضروری ہیں۔